حضرت عزیر علیہ السلام کس طرح 100 سال تک موت کی آغوش میں رہے اور پھر زندہ ہو گئے، یہ واقعہ سننے کے لائق ہے۔ اللہ تعالیٰ کس طرح مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب آپ قید سے رہا ہو کر واپس اپنے وطن آ رہے تھے، تو یہ واقعہ راستے میں پیش آیا۔ کہتے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام گدھے پر سوار ہو کر آ رہے تھے۔ آپ کے پاس کھانے پینے کا کچھ سامان بھی تھا۔ ایک برتن میں پھلوں کا کچھ شیرہ تھا اور ایک ٹوکری میں انجیر تھے۔ یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جو جلد خراب ہو جاتی ہیں۔ بہرحال آپ کا اس اجڑے ہوئے شہر پر گزر ہوا کھنڈرات کو عبور کرتے ہوئے ایک مقام پر ان کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ کیا یہ اجڑا ہوا شہر بھی کبھی آباد ہوگا۔ اس سوچ و بچار میں کھنڈرات کے درمیان ایک مقام پر اترے، گدھے کو باندھا اور کھانے کا کچھ حصہ کھایا اور باقی پاس رکھ لیا۔ تھکے ہوئے تو تھے ہی، ذرا آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے اور پھر ایسے سوئے کہ اللہ تعالیٰ نے 100 سال تک سلائے رکھا۔ جس وقت سوئے تھے تو دن کا ابتدائی حصہ تھا اور جب بیدار ہوئے تو ابھی سورج غروب نہیں ہوا تھا۔ اٹھنے کے بعد ان سے سوال و جواب ہوئے کہ کتنا عرصہ سوئے۔ انہوں نے کہا ایک دن یا دن کا کچھ حصہ، مگر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ 100 سال تک سوتے رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کے کرشمہ کے طور پر انہیں دکھایا کہ اس 100 سال کے عرصہ میں ان کا کھانا بالکل تر و تازہ تھا، خراب نہیں ہوا تھا۔ البتہ ان کا گدھا مر چکا تھا اور اس کی ہڈیاں ادھر ادھر بکھری پڑی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے عزیر علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرمایا، ذرا اپنے گدھے کی طرف دیکھو کہ اس کا کیا حشر ہوا ہے۔ فرمایا، یہ سب واقعات پیش کرنے کا کوئی مقصد ہے تاکہ ہم آپ کو لوگوں کے لیے نمونہ بنا دیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے موت طاری کرنے کے بعد پھر کس طرح زندہ کر دیا۔ اب دیکھو گدھا کس طرح زندہ ہوتا ہے۔ فرمایا، ان ہڈیوں کی طرف نگاہ کرو، گدھا مر چکا ہے، گوشت گل سڑ کر ختم ہو چکا تھا اور اس کی ہڈیاں ادھر ادھر بکھری پڑی تھیں۔ فرمایا، ان کی طرف دیکھو، ہم کس طرح ان کا ڈھانچہ تیار کرتے ہیں، پھر ان پر گوشت چڑھاتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عزیر علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے ہڈیاں ابھریں، ان کا ڈھانچہ تیار ہوا، پھر ان پر گوشت چڑھا، گدھے کی شکل و صورت بنی اور پھر وہ گدھا زندہ ہو کر بولنے لگا۔ جب عزیر علیہ السلام موت کی نیند سو رہے تھے تو اس دوران بخت نصر مر گیا۔ ایران کے بادشاہ خسرو نے فلسطین پر حملہ کر کے اسے اپنے زیر نگین کر لیا اور بنی اسرائیلیوں کو آزاد کر دیا اور انہیں فلسطین کو دوبارہ آباد کرنے کے لیے اجازت دے دی۔ چنانچہ انہوں نے 30 سال کے مختصر عرصے میں اس اجڑے ہوئے شہر کو دوبارہ آباد کر لیا اور پھر ایسا محسوس ہوتا تھا کہ یہ شہر کبھی ویران ہوا ہی نہیں بلکہ پہلے سے بھی زیادہ پر رونق ہو گیا۔ اس طرح 30 سال کے عرصے میں وہ شہر پوری آب و تاب کے ساتھ دوبارہ آباد ہو گیا۔ اور جب عزیر علیہ السلام اپنی موت کے 100 سال پورے ہونے کے بعد دوبارہ اٹھائے گئے تو وہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ میلوں تک پھیلے ہوئے کھنڈرات ہنستے بستے شہر میں تبدیل ہو چکے تھے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے بطور نمونہ دکھایا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دینا اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا ظہور ہے۔ جب یہ تمام چیزیں حضرت عزیر علیہ السلام پر واضح ہو گئیں، ان کے سوال کا جواب مل گیا جو انہوں نے حیرانگی کے انداز میں سوال کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس اجڑی ہوئی بستی کو کیسے دوبارہ زندہ کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کی آنکھوں سے دکھا دیا کہ اس نے نہ صرف پورے شہر کو آباد کر دیا بلکہ خود ان کو اور ان کے گدھے کو 100 سال کے بعد پھر دوبارہ زندہ کر دیا۔ تو عزیر علیہ السلام نے کہا، میں جان گیا ہوں اور مجھے علم ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، آباد کو برباد اور اجڑے دیار کو پھر سے آباد کر سکتا ہے، زندہ کو مردہ اور مردہ کو زندہ کرنے پر قادر ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کی اس تعجب خیز سوال کا جواب اللہ تعالیٰ نے اس طرح دیا کہ آپ پر 100 سال تک کے لیے موت طاری کر دی۔ پھر آپ کو اٹھایا اور کہا کہ تم کتنی دیر تک ٹھہرے رہے، یعنی اس حالت میں کتنا عرصہ رہے، ذرا بتاؤ تو صحیح۔ عرض کیا، ایک دن یا دن سے کچھ کم ٹھہرا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بلکہ تم 100 سال تک ٹھہرے رہے
اور آپ کو باور کرانے کے لیے فرمایا ذرا اپنے کھانے اور مشروبات کی طرف دیکھو، وہ متغیر نہیں ہوا، یعنی اتنا عرصہ گزرنے کے بعد گل سڑ کر خراب نہیں ہوا، نہ اس کی شکل تبدیل ہوئی، نہ ذائقہ اور نہ رنگ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت ہے کہ جلد خراب ہو جانے والی چیز کو اتنے لمبے عرصے تک محفوظ رکھا۔ اور دوسری طرف خود عزیر علیہ السلام ہیں، ان کا جسم 100 سال تک کھنڈرات کے درمیان پڑا رہا، مگر بالکل صحیح سلامت، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، نہ اس کا گوشت گلا سڑا اور نہ ہڈیاں علیحدہ ہوئیں۔ جس طرح اس مالک نے اصحاب کہف کو 300 سال تک ایک غار میں محفوظ رکھا، اس طرح حضرت عزیر علیہ السلام کے جسم کو 100 سال تک آنچ نہ آنے دی۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے اپنی حکمت کے ساتھ ایسی چیزیں ظاہر کرتا ہے۔ پورا شہر آباد ہو گیا، مگر جس جگہ حضرت عزیر علیہ السلام آرام فرما رہے تھے وہاں تک کسی کی رسائی نہیں ہوئی۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ عین الیقین بھی ہے اور حق الیقین بھی ہے۔ عین الیقین اس لحاظ سے کہ حضرت عزیر علیہ السلام نے خود اپنی آنکھوں سے مردہ گدھے کو زندہ ہوتے دیکھا، ان کی نظروں کے سامنے گدھے کی بوسیدہ ہڈیوں سے ڈھانچہ تیار ہوا، پھر ان پر گوشت چڑھا، گدھے کی شکل و صورت بنی اور پھر وہ آواز دینے لگا۔ یہ واقعہ حق الیقین کے درجے میں اس لحاظ سے ہے کہ یہ معاملہ خود عزیر علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا۔ وہ خود 100 سال تک موت کی آغوش میں رہے اور پھر زندہ ہو گئے۔ ہر ذی جان کا جسم ہڈیوں پر قائم ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے جسم کی تمام کثافتیں گل سڑ جاتی ہیں، صرف دم کی ہڈی کسی نہ کسی صورت میں باقی رہتی ہے۔ قیامت کے دن اسی ہڈی سے پورا ڈھانچہ اور پھر پورا جسم اٹھایا جائے گا۔ اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے گدھے پر وارد کیا اور پھر حضرت عزیر علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے جیتے جاگتے گدھے کی صورت میں کھڑا کر دیا۔